تمہاری وجہ سے. اتنی حسین لڑکی کو تو 7 خون معاف کیے جا سکتے ہیں. تو پرومس آپ ناراض نہیں ہیں؟ ارے کوئی پاگل ہی ہوگا جو ناراض ہو کر اپنا وقت خراب کرے. شہرین کیا ہو گیا؟ وہاں میں یعنی کہ جھوٹ نہیں ہے نا؟ مجھے ایک پل سکون نہیں ہے میرا، بلکہ ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے. میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون ہے اور اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا. کیا ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ بکواس بند کرو تم. تمہیں مجرم نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، اور میں اس کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی. جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم کیوں گئی انسا؟ کیونکہ تم میرے کہنے کے باوجود نہیں گئے انس. تم سے اپنی بیوی کنٹرول نہیں ہوتی؟ بلا وجہ باسی کڑی میں ابال دلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ. باسی کڑی میں ابال ہمارے دماد نے دیے. کہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں؟ مجھ سے تمیز سے. ہاں اپنے شیان کا نام نہ بتانے کی قسم دے کر مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا دادا. بزنس ایسے چلاؤ گے؟ شہر بھرا پڑا ہے ہوٹل سے. بزنس میں دوست نہیں ہوتے، سب مطلب کے ہوتے ہیں. وہ میرے دوست مفلس ہیں. دوستی اور بزنس کو الگ رکھنا چاہیے. میرے یہ جو دوست ہیں یہ کوئی ایسی اچھی فیملیز کے تھوڑی ہیں. دوستی اور بزنس کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے. اور یہ عاقل اس کے ابو کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. ساجد اس کی آدھی سے زیادہ فیملی، پورا خاندان بلکہ اسمبلی میں ہوتا ہے. بیٹھو. مرسلین اینڈ سنس کو انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. مرسلین اینڈ سنس سنس 1971. فخر ہے مجھے تم. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے. دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے. اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا. اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے. جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی. جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلین صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے. دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے، انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں گئے. اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس. جس کے بعد مرسلین صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلین کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں. جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں. جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے. جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں. یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم.
जो मुंह में आता है तुम कह देती हो लड़की। ये सुनकर अंसा कहती है, आपको इतनी क्या तकलीफ हो रही है? मैं अपने मुजरिम को तलाश कर रही हूँ। आप तो ऐसे भड़क रही हैं जैसे ये सब कुछ आपके बेटे ने किया हो। ये सुनकर तो मुरसलीम और ये शयान की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो अंसा को बातें सुनाने लगती हैं कि हमारे बच्चे को इस सारे मामले से दूर रखो तुम। दूसरी तरफ फहम के बारे में पता चल गया था शीरी को कि वो पहले भी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता था और उन्हें धोखा देकर छोड़ता आया है आज तक, और वो लड़की शीरी के सामने इस फहम की असलियत बता देगी। ये देखकर शीरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि फहम उसके साथ ये सब कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ ये शयान की माँ कह रही थी दादा जान से बिला वजह बासी कड़ी में उबाल डालने की कोशिश कर रही है बस वो। तो दादा जान साफ कह देते हैं कि बासी कड़ी में उबाल तुम्हारे दामाद ने दिया है। जिसके बाद अनस आखिरकार अपने दादा को कह ही देता है, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है दादा जान। मुझे जो आपने कसम दे दी है ना, मैं शयान का नाम ना बताऊं अंसा को। इस सारी मामलात में हम दोनों का रिश्ता मुतासिर हो रहा है। मैं अंसा का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। आपने बहुत जुल्म किया है दादा जान। ये सुनकर दादा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या अनस अंसा को सच बताएगा या तो सच खुद ही सामने आने वाला है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो ड्रामा अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब यहाँ पर फैसला कर चुकी है अंसा कि वो अपने मुजरिम को तलाश करेगी, और इसी वजह से वो अपनी दोस्त से भी इसी बारे में बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन मुजरिम है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। और वो अपनी दोस्त से मदद भी मांगती है क्योंकि उसका बाप वैसे ही वकील है, और अगर वो चाहे तो वो उस आदमी के बारे में पता लगवा सकता है कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद अंसा पुलिस से मदद मांग लेती है ये बात जानने के लिए कि आखिर कौन है जिसने अनस और अंसा की जाली एआई वीडियो वायरल करवाई थी। जिसके बाद घर में तमाशा लग जाता है और मुरसलीम साहब पूछ रहे थे अनस से कि तुम्हारी बीवी क्या करती फिर रही है। दादा जान भी गुस्से में आ गए थे। तो अनस यही कह रहा था अंसा से, अंसा जब मैंने तुम्हें मना किया था तो आखिर तुम क्यों नहीं गई? तो अंसा कहती है, मैंने तुम्हें कहा था अनस तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं गए। अब मैं ऐसे लोगों के सवालात का सामना नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने मुजरिम को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँ बस। जिसके बाद मुरसलीम साहब गुस्से में आ जाते हैं और वो अनस से कहते हैं, अनस ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमसे तुम्हारी बीवी कंट्रोल नहीं हो रही है? तो अंसा साफ कह देती है कि ये हमारे आपस का मामला है, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? तो मुरसलीम कहता है कि मुझसे तमीज़ से बात करो तुम, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिसके बाद अनस कहता है, ताया जान आप पुरसकून हो जाएं, मैं अंसा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जिसके बाद अंसा कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे एक पल भी सुकून नहीं है अनस, हमारा मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। जिसके बाद कह देती है अंसा कि उस मुजरिम को तो मैं फांसी के फंदे तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये सुनकर शयान की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बकवास बंद करो तुम, जो मुंह में आता है तुम कह देती हो लड़की। ये सुनकर अंसा कहती है, आपको इतनी क्या तकलीफ हो रही है?
میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں. آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو. یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم. دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی. یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے. دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ. تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے. جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان. مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو. اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے. میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان. یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے. اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا. اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے. جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی. جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے. دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے. تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے. اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس. جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں. جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں. جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے. جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں. یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی. یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں. آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو.
یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلیم صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس، جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں، جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے، جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو
باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ۔ تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو۔ اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے۔ جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی۔ جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلین صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے، انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں گئے۔ اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس۔ جس کے بعد مرسلیم صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلیم کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تم سے بڑا ہوں۔ جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلیم اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو
دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چھوڑتا آیا ہے آج تک، اور وہ لڑکی شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا، میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو ڈرامہ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کر چکی ہے انسا کہ وہ اپنے مجرم کو تلاش کرے گی، اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست سے بھی اسی بارے میں بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میں جاننا چاہتی ہوں آخر وہ کون مجرم ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنی دوست سے مدد بھی مانگتی ہے کیونکہ اس کا باپ ویسے ہی وکیل ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگوا سکتا ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس کے بعد انسا پولیس سے مدد مانگ لیتی ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے جس نے انس اور انسا کی جعلی AI ویڈیو وائرل کروائی تھی، جس کے بعد گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور مرسلین صاحب پوچھ رہے تھے انس سے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ دادا جان بھی غصے میں آ گئے تھے، تو انس یہی کہہ رہا تھا انسا سے، انسا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو آخر تم کیوں نہیں گئی؟ تو انسا کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا انس تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں گئے، اب میں ایسے لوگوں کے سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنے مجرم کو میں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں بس، جس کے بعد مرسلین صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انس سے کہتے ہیں انس یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تم سے تمہاری بیوی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے؟ تو انسا صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ تو مرسلین کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم، میں تم سے بڑا ہوں، جس کے بعد انس کہتا ہے تایا جان آپ پرسکون ہو جائیں، میں انسا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جس کے بعد انسا کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے انس، ہمارا مجرم آزاد گھوم رہا ہے، جس کے بعد کہہ دیتی ہے انسا کہ اس مجرم کو تو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شایان کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بکواس بند کرو تم، جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتی ہو لڑکی۔ یہ سن کر انسا کہتی ہے آپ کو اتنی کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے مجرم کو تلاش کر رہی ہوں، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے نے کیا ہو۔ یہ سن کر تو مرسلین اور یہ شایان کی ماں کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ انسا کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اس سارے معاملے سے دور رکھو تم۔ دوسری طرف فہم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا شیری کو کہ وہ پہلے بھی
लड़कियों के साथ चक्कर चलाता था और उन्हें धोखा देकर छोड़ता आया है आज तक। और वो लड़की शीरी के सामने इस फहम की असलियत बता देगी। ये देखकर शीरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि फहम उसके साथ ये सब कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ ये शायान की माँ कह रही थी दादा जान से बिला वजह बासी कड़ी में उबाल डालने की कोशिश कर रही है बस वो। तो दादा जान साफ कह देते हैं कि बासी कड़ी में उबाल तुम्हारे दामाद ने दिया है। जिसके बाद अनस आखिरकार अपने दादा को कह ही देता है आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है दादा जान। मुझे जो आपने कसम दे दी है ना, मैं शायान का नाम ना बताऊं अंसा को। इस सारी मामलात में हम दोनों का रिश्ता मुतासिर हो रहा है। मैं अंसा का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। आपने बहुत जुल्म किया है दादा जान। ये सुनकर दादा की तबीयत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या अनस अंसा को सच बताएगा या तो सच खुद ही सामने आने वाला है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो ड्रामा अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब यहाँ पर फैसला कर चुकी है अंसा कि वो अपने मुजरिम को तलाश करेगी और इसी वजह से वो अपनी दोस्त से भी इसी बारे में बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो कौन मुजरिम है जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। और वो अपनी दोस्त से मदद भी मांगती है क्योंकि उसका बाप वैसे ही वकील है और अगर वो चाहे तो वो उस आदमी के बारे में पता लगवा सकता है कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद अंसा पुलिस से मदद मांग लेती है ये बात जानने के लिए कि आखिर कौन है जिसने अनस और अंसा की जाली एआई वीडियो वायरल करवाई थी। जिसके बाद घर में तमाशा लग जाता है और मुरसलीम साहब पूछ रहे थे अनस से कि तुम्हारी बीवी क्या करती फिर रही है। दादा जान भी गुस्से में आ गए थे। तो अनस यही कह रहा था अंसा से, अंसा जब मैंने तुम्हें मना किया था तो आखिर तुम क्यों नहीं गई? तो अंसा कहती है मैंने तुम्हें कहा था अनस तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं गए। अब मैं ऐसे लोगों के सवालात का सामना नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने मुजरिम को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँ बस। जिसके बाद मुरसलीम साहब गुस्से में आ जाते हैं और वो अनस से कहते हैं अनस ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमसे तुम्हारी बीवी कंट्रोल नहीं हो रही है? तो अंसा साफ कह देती है कि ये हमारे आपस का मामला है, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? तो मुरसलीम कहता है कि मुझसे तमीज़ से बात करो तुम, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिसके बाद अनस कहता है ताया जान आप पुरसकून हो जाएं, मैं अंसा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जिसके बाद अंसा कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे एक पल भी सुकून नहीं है अनस, हमारा मुजरिम आज़ाद घूम रहा है। जिसके बाद कह देती है अंसा कि उस मुजरिम को तो मैं फांसी के फंदे तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये सुनकर शायान की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बकवास बंद करो तुम, जो मुंह में आता है तुम कह देती हो लड़की। ये सुनकर अंसा कहती है आपको इतनी क्या तकलीफ हो रही है? मैं अपने मुजरिम को तलाश कर रही हूँ, आप तो ऐसे भड़क रही हैं जैसे ये सब कुछ आपके बेटे ने किया हो। ये सुनकर तो मुरसलीम और ये शायान की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो अंसा को बातें सुनाने लगती हैं कि हमारे बच्चे को इस सारे मामले से दूर रखो तुम। दूसरी तरफ फहम के बारे में पता चल गया था शीरी को कि वो पहले भी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता था और उन्हें धोखा देकर छोड़ता आया है आज तक। और वो लड़की
شیری کے سامنے اس فہم کی اصلیت بتا دے گی۔ یہ دیکھ کر شیری کو بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ فہم اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ شایان کی ماں کہہ رہی تھی دادا جان سے بلا وجہ باسی کڑی میں ابال ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بس وہ، تو دادا جان صاف کہہ دیتے ہیں کہ باسی کڑی میں ابال تمہارے داماد نے دیا ہے، جس کے بعد انس آخر کار اپنے دادا کو کہہ ہی دیتا ہے آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے دادا جان، مجھے جو آپ نے قسم دے دی ہے نا میں شایان کا نام نہ بتاؤں انسا کو، اس ساری معاملات میں ہم دونوں کا رشتہ متاثر ہو رہا ہے، میں انسا کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ نے بہت ظلم کیا ہے دادا جان۔ یہ سن کر دادا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا انس انسا کو سچ بتائے گا یا تو سچ خود ہی سامنے آنے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں